ایک مسیحی وہ انسان ہوتا ہے جس کے ایمان کی بنیاد کوئی دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں ہوتی، بلکہ یسوع مسیح اور اس کے کفارے اور اس کی صلیب پر ہوتی ہے۔ مجھے 2-4 چیزیں آپ سے کہنی تھی جو بڑی ضروری ہیں، کہ آج زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں وہ چلتی گنگا میں بہہ رہے ہیں، یعنی جس نے جہاں پر جو لگایا جس بات میں اسی بات میں چلتے گئے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ہماری اپنی وراثت، ہمارے اپنے بچے، ہمارا اپنا نظام، ہمارے اپنے چرچز اور ہماری سب سے بڑھ کر اپنی ڈاکٹرین اس قدر خراب ہوگی کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک عبرت ناک سبق بن کر سامنے آئیں گے۔ کیونکہ ابھی لوگوں کا دھیان صرف اور صرف معجزات، صرف اور صرف شفاؤں، صرف اور صرف ان چیزوں پر ہے جو انسان کی آنکھوں دیکھی ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں ان ساری چیزوں کا بڑا واضح طور پر جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں 3 ایسی ہسٹریز ملتی ہیں جہاں پر معجزات، شفائیں اور بڑے بڑے کام ہوئے تھے۔ پہلی جو ہسٹری تھی وہ موسیٰ اور ہارون اور یشوع کا دور تھا، دوسری جو تھی وہ ایلیاہ اور الیشا کا، اور تیسرا یسوع مسیح اور رسولوں کا۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب چرچ کو ستایا جاتا ہے، جب چرچ کے لوگوں کو، رسولوں کو باہر نکال کر مارا جاتا ہے۔ ابتدائی چرچ پر پرسیکیوشن آتی ہے، لیکن وہاں پر ہمیں کوئی بڑے بڑے معجزے، بڑے بڑے نشانات نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزات کا، ان شفاؤں کا، ہر کام کا ایک خاص مقصد تھا۔ خداوند ہمیں اس لیے نہیں چاہتا کہ ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے بچوں کو آج بائبل کی تعلیم نہیں دو گے تو کوئی دوسرا بندہ ان کو شفاؤں پر، معجزوں پر، انہیں طرح طرح کی اور تعلیمات میں اس طرح ورگلائے گا کہ اس بندے کا، بچے کا کبھی دل ہی نہیں لگے گا کہ وہ بائبل پڑھے۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس خداوند کی انجیل کی منادی نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی نورانی یا روحانی یا کتنی ہی بہتر طریقے سے تعلیمات ہوں، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یسوع مسیح اور اس کی انجیل کی منادی ہے۔ اب چاہے ہم اس میں ستائے جائیں، چاہے ہم دکھ اٹھائیں، چاہے ہم بیماریوں میں چلیں، چاہے ہم پر جو مرضی مصیبتیں، تنگی، تکلیفیں، قہر آئے، ہم اس بات سے کبھی نہیں ٹلیں گے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح اور اس کی تعلیمات اور انجیل چاہیے۔ اور باقی چیزیں جو ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، وہ خدا کا وعدہ ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو وہ پھر بھی ہمارا خدا ہے، اگر وہ ہمیں نہیں بھی عطا کرتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے تڑپ کر مر جائیں تو ہم پھر بھی اسے اپنا خداوند ہی کہیں گے، کیونکہ اس کے بغیر کہیں کوئی زندگی نہیں، وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو بائبل کی تعلیمات دو، خدا را اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یسوع مسیح کی صلیب کا، اس کے کفارے کا ہماری زندگیوں میں کیا مقصد ہے۔ اور جو لوگ یہ شفائیں، جو لوگ معجزات، بڑے بڑے نشانات کے بارے میں پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک بات کبھی نہ بولیے گا، یسوع مسیح کا یہ قول تھا کہ اخیر زمانے میں ایسے جھوٹے نبی اور ایسے پکھنڈی کھڑے ہو جائیں گے جو بڑے بڑے کام کریں گے، اور اتنے بڑے کام ہوں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی وہ گمراہ کر دیں۔ بے شک خدا کے برگزیدوں میں سے ایک بھی کوئی گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمارے لیے دعا کی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے کام اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو میرا آپ سے یہی کلام ہے، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را بائبل کو پڑھو۔ اور میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے جس میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ معجزات کا کیا مقصد تھا، اور کیا یہ آج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے یسوع مسیح اور اس کے دور میں ہوتے تھے۔ اگر آپ تک وہ ویڈیو نہیں پہنچی تو یوٹیوب پر آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میں لنک جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرا عزیزو، جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے روکا جائے۔ شیطان خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے، شیطان پطرس رسول کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو روکتا ہے، جس پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ لہٰذا سب سے جو ضروری چیز ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آپ کو صلیب سے روکے گا، اگر کوئی شخص آپ کو صلیب کے کلام سے روکتا ہے تو بے شک وہ شخص شیطان سے کم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو صلیب کے کلام سے کیسے روک سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح کہ اگر چرچ میں پڑپٹ پر پادری کلام سناتا ہو اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کا گھنٹہ 2 گھنٹہ ضائع کر دے، لیکن صلیب کا، یسوع مسیح کے کفارے کا ذکر تک نہ کرے، تو وہ لوگوں کا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے دور میں شیطان لوگوں کو الجھاتا تھا، وہاں کی فلسفی پر
وہاں کے اپنے جو ہے کلچرل ٹریڈیشنز پر آج کے دور میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے میں ایسے پھنسایا جاتا ہے تاکہ کبھی ان کے پاس دھیان ہی نہ ٹائم ہی نہ نکلے کہ وہ صلیب کی منادی پر غور کر سکیں. لوگوں کو شفاؤں پر، دعاؤں پر، روزے رکھنے پر، لمبی لمبی دعائیں کرنے پر، یعنی ان سارے کاموں پر جس پر خود انسان کی اپنی راست بازی ظاہر ہو، ان پر اس قدر مصروف کر دیا جاتا ہے کہ کسی شخص کا دھیان ہی رہتا کہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب کا پیغام کیا ہے. پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا میں جاتا ہے اور کرنتھیوں کے لوگوں کو کہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تو کوئی فلسفی کی کوئی بڑی بڑی باتیں لے کر نہیں آیا، بلکہ میری تعلیم بڑی سادہ اور بڑی کلیئر تھی کہ میں نے یسوع مسیح اور یسوع مسیح کی صلیب کے علاوہ کچھ نہ جانا. میرے عزیزوں، ہمارے لیے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب اور اس کا کفارہ ہے. اگر کوئی شخص یسوع مسیح اور اس کی صلیب اور اس کے کفارے پر بات نہیں کرتا تو وہ چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ باتیں کر رہا ہو، چاہے اس کی سپیچ جو ہے، چاہے اس کا کلام جتنا ہی فلسفی سے ادھر ادھر کی باتوں سے بھرا ہوا ہو، وہ ہمارے لیے زیرو ویلیو رکھتا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے لیے جو ویلیو ہے وہ یسوع مسیح اس کی صلیب اور اس کے کفارے کی ہے. پولس رسول نے ایک مردہ زندہ کیا، یسوع مسیح نے لازرس کو زندہ کیا، یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی. کیا وہ مردے، کیا وہ لوگ جنہوں نے شفائیں پائی تھی آج وہ اس دنیا میں موجود ہیں؟ آج ان میں سے کوئی بندہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی یسوع مسیح کی صلیب اور اس کا کفارہ موجود ہے. آج بھی یسوع مسیح کی صلیب اور اس کے کفارے کے وسیلے سے لوگ بچ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سارے جو ڈھونگ کرتے ہیں یہ سب ڈھونگی ہیں، لیکن اگر خدا آپ کو شفا دیتا بھی ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آئے اور آپ پر ہاتھ رکھے اور پھر ہی آپ شفا پائیں گے. لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بیماریوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، دکھ میں مرتے ہیں. میرے عزیزو، جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ ہماری نجات اور صلیب کا کلام ہے ہماری زندگی میں. لہٰذا اپنے لوگوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے بڑوں پر، اپنے دوستوں عزیزوں پر رحم کریں اور جتنا زیادہ ہوتا ہے صلیب کا کلام، صلیب کی منادی کریں، نہ کہ ان شفاؤں کی، نہ کہ ان بڑے بڑے کاموں کی، بدروؤں کی. کیونکہ جو لوگ ابلیس کے ہیں ان کا ہمیشہ یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائیں گے تاکہ کسی کا دھیان صلیب اور اس کی کلام کی منادی پر نہ چلے. میں پھر سے آپ سے درخواست کروں گا، میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پر جس میں نے بتایا کہ معجزات، شفائیں اور بڑے بڑے کاموں کا بائبل مقدس میں کیا مقصد ہے اور کیا یہ کام آج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی آپ کو آزاد کرے. ایک وہ وقت تھا جب چرچ کا یہ ٹریڈیشن تھا کہ اس نے ببلیکل تعلیمات کے مطابق اپنی سنڈے سروسز کرنی ہے، جہاں پر ہر کام ایک سنجیدگی کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ ہوتا تھا جو یسوع مسیح اور رسولوں نے دیا تھا. لیکن آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب تک ایک بندہ ناچ کر نہیں سامنے آتا اس کا مطلب وہ دعائیں نہیں کر رہا. آج ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگوں کو پیچھے کو پھینکنا. آج ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چرچ کے اندر تیل، پانی اور ایسی چیزوں کو بیچنا ہے تو پھر ہی آپ چرچ میں خدا کے خادم کہلائیں گے. آج لوگوں کی اس قدر زیادہ بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے جن لوگوں کو بائبل مقدس کا بالکل بھی الف بے بھی نہیں پتا. تو میرے عزیزوں، اس سب کے پیچھے صرف اور صرف شیطانی چال ہے. اس سب کے پیچھے صرف اور صرف شیطان کا وہی مقصد ہے جو مقصد اس کا یسوع مسیح کے دور میں تھا کہ یسوع مسیح کو صلیب سے روکا جائے تاکہ لوگوں کی نجات ممکن نہ ہو سکے. اور آج بھی شیطان کی وہی اسٹریٹجی ہے. وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو مسیح اور اس کی صلیب کے پیغام سے دور کیا جائے. ہمیں بائبل مقدس سے دور کرنے کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں دیکھی ہوئی چیزوں پر اس قدر مگن کر دیتا ہے تاکہ ہمارا دھیان ہی نہ پہنچے کہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب کی منادی کیا کہتی ہے. چرچز میں شفائیں، چرچز میں لوگوں کو پیچھے پھینکا جا رہا ہے، ڈانس کیا جا رہا ہے اور ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جو بائبل مقدس اور اس کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور لوگ یہ خیال، یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ سب کام کرنے سے وہ یسوع مسیح اور خدا کی عبادت کر رہے ہیں. میرے عزیزو، شیطان کو ہماری اچھی باتوں سے، اچھے کاموں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسے اگر پرابلم ہے تو وہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب سے ہے. لہٰذا اگر آپ کے چرچ میں یسوع مسیح اور اس کی صلیب کی منادی نہیں ہوتی تو بے شک آپ کے چرچ میں جتنی مرضی اچھی باتیں ہوتی ہوں، جتنے مرضی اچھے کام ہوتے ہوں، وہ کسی کے نجات کا سبب نہیں بن سکتے.